یا رسول اللہ یہ آپ کی اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے۔ مولا علی کون؟ مولا علی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا علی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالی قبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا علی فرمایا، مولا علی سے تم نے پیار کرنا ہے۔ کچھ صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، گویا انہوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کی مشکل بھی حل کی۔ سرکار نے فرمایا، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سارے تو مولا علی کو نہیں دیکھ سکیں گے نا، بعد میں آنے والے لوگ جو مولا علی کو دیکھ نہیں سکیں گے ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ذکرہ علی عبادہ، جو مولا علی کو دیکھ نہ سکے وہ علی کا ذکر کرتے رہیں، علی کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا علی، علی سے تم نے پیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فاطمہ سے تم نے پیار کرنا ہے۔ پتہ ہے کون فاطمہ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور حسین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو ناراض نہ کرنا۔ سنو، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اللہ قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے بھی تم نے پیار کرنا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، حضرت سیدنا امام حسن جو حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کی عمر تقریباً 11 ماہ ہے، تو حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کی شان بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے باہر ایک گراؤنڈ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود امام حسن اور حسین کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جو کربلا میں 10 دن بھوکے اور پیاسے رہے ہیں نا، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کی ٹریننگ کی ہوئی تھی۔ انہیں 3 دن 4 5 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی ٹریننگ فرمائی ہوئی تھی۔ تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین کی نا مسجد نبوی کے باہر گراؤنڈ تھا، خود ٹریننگ فرما رہے تھے۔ تو آپ فرماتے امام حسن کو کہ حسن بیٹا حسین کو گردن سے پکڑو، حسین کو بازوؤں سے پکڑو، کبھی آپ فرماتے کہ حسین کو ادھر سے پکڑو، کبھی آپ فرماتے حسین کو ادھر سے پکڑو۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے پردہ سکھایا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتانے کے بجائے بڑے کو مسلسل بتا رہے ہیں، یہ تو ناانصافی ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ کیا جانتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں۔ جن کی ٹریننگ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں، جن کی ٹریننگ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کریں، جن کی ٹریننگ حضرت جناب سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کریں،
وہ بندہ کیسے میدان کربلا میں ہار سکتا ہے؟ وہ بندہ کیسے خوف کا شکار ہو سکتا ہے؟ نہیں، امام حسین ایک منٹ کے لیے بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ کیوں کہ ان کی ٹریننگ خود میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا مولا علی سے پیار کرنا، فاطمہ سے پیار کرنا، حسن اور حسین سے پیار کرنا۔ حسین کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسین تشریف لائے، آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نانا جی میں نے آپ کے برابر ہونا ہے، میں نے آپ کے برابر ہونا ہے۔ 7 سال عمر ہے، قد چھوٹا ہے، اور حوصلہ دیکھیں حضور کے برابر ہونے کا۔ یہ واحد بچہ ہے جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہے۔ عرض کرتے ہیں نانا جی میں نے آپ کے برابر ہونا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور نے اس طرح کر کے بازو آگے بڑھائے، امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، اوپر کو کھینچا تو حضرت امام حسین نے پہلے نبی پاک کے مبارک گھٹنوں پہ پاؤں رکھا، پھر امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پہ پاؤں رکھا، پھر پیٹ پہ پاؤں رکھا، پھر سینے پہ پاؤں رکھ کے جیسے ہی تھوڑا سا اوپر ہونے لگے حضور نے فرمایا حسین تو نے تو کہا تھا کہ میں نے آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر ہی نکل رہا ہے یار، چل بس کر اب نیچے آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضور بوس و کنار کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین سے محبت فرمانے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے ہمارے دیکھتے دیکھتے منہ سے زبان باہر نکال لی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کی مبارک زبان کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام علی مقام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین کو سونگ کیا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہیں جناب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے حضور کی اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کرتے رہنا ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین یہ بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام تشنقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے، حضور کی آل سے، حضور کی اولاد کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی آل اولاد کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوائے